ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے ول ڈسکس فورن ایڈ. آج ہم نے اکنامکس کے اندر فورن ایڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. فورن ایڈ ریفرز ٹو دا فائنینشیل, ٹیکنیکل اینڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈیڈ بائی ون کنٹری ٹو اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ٹو این ادر کنٹری. فارن ایڈ جو ہوتی ہے نا, غیر ملکی جو امداد ہوتی ہے, جو ایک کنٹری جو ہوتا ہے دوسرے کنٹری کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے, اس سے مراد ایک ملک کی, ایک کنٹری یا انٹرنیشنل لیول کے جو آرگنائزیشن ہوتی ہے, بین الاقوامی جو تنظیم ہے, اس کی طرف سے دوسرے کنٹری کو فراہم کی جانے والی جو مالی یا تکنیکی یا انسانی امداد جو ہوتی ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, فورن ایڈ کہتے ہیں. It involves the transfer of resources, expertise and support from donor countries or organizations. اس کے اندر ترقی کو فروغ دینے کے لیے, مزید ترقی کو بڑھانے کے لیے, انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, عالمی جو تعاون ہوتا ہے نا, اس کو فروغ دینے کے مقصد کے لیے ساتھ ساتھ یہ جو عطیہ دینے والے ہوتے ہیں یا جو تنظیمیں کی جانب سے وصول کنندہ ہوتے ہیں, کنٹری جو وصول کر رہے ہوتے ہیں, لے رہے ہوتے ہیں, وسائل یا مہارت اور تعاون کی تنظیم کی جو منتقلی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے فورن ایڈ کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں. اور فورن ایڈ جو ہے نا, اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے نا فورن ایڈ کا, تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سماجی ترقی کو فروغ دینا ہے, غربت کو جو ہے نا اس کو ختم کرتا ہے, غربت بالکل خاتمہ کرنا, اور جو سیاسی استحکام ہے نا اس کو بڑھانا ہے, اور وصول کنندہ جو کنٹری جو لے رہا ہوتا ہے نا, اس میں انسانی ہمدردی کی کوششوں کی جو حمایت ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے. یہ گورنمنٹس جو ہیں اور بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں نا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں, اور جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, بڑی این جی اوز جو ہیں, اور کثیر جہتی جو ہے ادارے ہوتے ہیں نا, ان سماعت جو ہے نا مختلف چیلنجز کے ذریعے یہ فراہم کی جاتی ہے. Now we discuss foreign aid can take various forms. جو foreign aid جو ہے نا, یہ مختلف جو ہے نا ڈیفرنٹ جو ہے نا فارمز کی شکل جو صورت ہے نا وہ لے سکتی ہے. جو فرسٹ میں ہے وہ ہے فائنینشیل ایڈ, جو مالی امداد ہوتی ہے. اس میں جو عطیہ دینے والا جو کنٹری ہوتا ہے نا, جو ہیلپ کرنے والا جو کنٹری ہوتا ہے, وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے وصول جو کنندہ جو لے رہا ہوتا ہے کنٹری کو فراہم کردہ جو گرانٹس کے قرضے یا رعایتی مالی امدادیں ہوتی ہیں نا, وہ شامل ہوتی ہیں. اس کے اندر جو مالی امداد ہوتی ہے نا, فائنینشیل ایڈ ہوتی ہے. اس کو بجٹ کی مدد سے بنیادی ڈھانچے کی ترقی, غربت میں کمی کی پروگراموں یا مخصوص منصوبوں اور اقدامات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ ہے ٹیکنیکل اسسٹنس. جو ٹیکنیکل ایڈ ہے اسسٹنس, اس میں مختلف شعبوں میں وصول جو کنندہ کنٹری ہوتا ہے نا, جو لے رہا ہوتا ہے ایڈ, اس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے, ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, علم دیتا ہے یا ایجوکیشن دیتا ہے یا مہارت سکھاتا ہے اسے, یا مہارت کی مختلف جو ہے نا منتقلی کر دیتا ہے, اس کے اندر شامل کر دیتا ہے کہ اپنے جو چیزیں ہیں اپنے تو اس کو دے دیتا ہے, ٹیکنیکس وغیرہ. اس میں جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں, تکنیکی ماہرین ہوتے ہیں نا, پالیسی مشورے اور ادارہ جاتی ترقی کے لیے جو معاونت ہوتی ہے نا وہ شامل ہوتی ہے ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے اندر. تو تھرڈ ہے نا وہ ہے ہیومینیٹیرین ایڈ, انسانی جو مدد ہوتی ہے, انسانی امداد جو ہوتی ہے نا, ہیلپ ہوتی ہے جو ہنگامی صورتحال جیسے قدرتی آفات آ گئیں, تنازعات یا کوئی لڑائی ہو گئی, مسئلہ ہو گیا, وبائی امراض ہو گئے, کوئی بیماری پھیل جاتی ہے, اس کا جواب دینے کے لیے فوری امداد جو ہوتی ہے اس کو وہ مدد جو ہوتی ہے نا فراہم کی جاتی ہے, ہیلپ فراہم کرنے کے لیے مرکوز ہوتے ہیں یہ ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہوتے ہیں خوراک, پانی یا طبی سامان جو ہے نا, یا پناہ گاہ اور گھر جو ہوتے ہیں آبادی کے لیے, ان کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں یہ. تو نیکسٹ ہے ڈیولپمنٹ ایڈ جو ہوتی ہے, ترقیاتی جو امداد ہوتی ہے, ترقیاتی ہیلپ جو ہوتی ہے نا, ڈیولپمنٹ ایڈ جو ہوتی ہے, اس کا مقصد جو ہوتی ہے نا, جو لینے والا ہوتا ہے نا ایڈ کنٹری, وہ طویل مدتی اقتصادی اور سماجی پیش رفت کی حمایت کرتا ہے. اس میں انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے نا, تعلیم, صحت کو دیکھ بھال, زراعت اور دیگر جو شعبے ہوتے ہیں نا, اس میں سرمایہ کاری جو ہوتی ہے شامل ہو سکتی ہے, اور جو پائیدار ترقی اور غربت کی کمی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. نیکسٹ ہے ملٹی لیٹرل ایڈ. یہ جو ہوتی ہے نا ملٹی لیٹرل ایڈ, اس کے اندر جو ہیلپ کی جاتی ہے, اس سے مراد بین الاقوامی جو تنظیمیں ہوتی ہیں نا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتے ہیں, جیسے یو این ہو گیا, اقوام متحدہ, ورلڈ بینک ہو گیا, یا بین الاقوامی مالیاتی فنڈ جو آئی ایم ایف ہو گئی, علاقائی جو ترقیاتی بینک ہوتے ہیں, ان کے لیے متعدد جو کنٹریز ہوتے ہیں نا,
ان کی طرف سے کیے گئے جو مالی تعاون ہوتے ہیں اسے مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں، آرگنائزیشن ہوتی ہیں، وسائل جمع کرتی ہیں اور ہیلپ وصول کرنے والے جو کنٹریز ہوتے ہیں نا ان کو ترقیاتی ضروریات کی بنیاد پر تقسیم کر دیتی ہیں۔ لاسٹ پہ فارم آتی ہے بائی لیٹرل ایڈ۔ یہ دو طرفہ جو امداد ہوتی ہے، اس قسم کی جو امداد ہوتی ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو براہ راست امداد شامل ہے۔ اس میں گرانٹس، قرضے یا تکنیکی مہارتیں جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں، اور جو عطیہ دہندگان ہوتے ہیں نا، دینے والے ہوتے ہیں، گورنمنٹ جو ہوتی ہیں اس کی طرف سے وصول کنندہ جو ہوتے ہیں نا، لینے والے جو ہوتے ہیں، گورنمنٹس کو مخصوص منصوبوں یا پروگراموں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ فارن ایڈ کین ہیو سیورل بینیفٹ۔ جو فارن ایڈ ہوتی ہے نا اس کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو فرسٹ میں ہم دیکھتے ہیں پاورٹی ریڈکشن، جو غربت ہے نا اس کے کمی کرنی ہے۔ یہ جو امدادیں ملتی ہیں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال یا بنیادی ڈھانچے اور بنیادی خدمات جو ہوتے ہیں نا اس کی رسائی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ سب چیزیں بہتر ہو سکیں۔ جو ترقی پذیر کنٹریز ہیں ان کی حالات زندگی کو بہتر بنانے اور غربت ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے یہ کی جاتی ہے ایڈ۔ سیکنڈ پہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ، اقتصادی ترقی ہوتی ہے۔ یہ جو ہیلپ ہوتی ہے نا ایڈ ہوتی ہے، اس کے اندر جو بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو فنڈ دے کر، تجارت کو فروغ دے کر اور پیداواری جو شعبے ہوتے ہیں نا جیسے زراعت ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا، انڈسٹریل ہو گیا اور انٹرپرینیورشپ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس کی حمایت کر کے اقتصادی ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں یہ۔ تو تھرڈ ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس۔ اس کے اندر جو ہنگامی ہوتی ہے نا امداد یہ فراہم کرنے اور انسانی بحران اگر کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر خوراک یا عدم تحفظ یا قدرت کی آفات آ جاتے ہیں، زلزلے، سیلاب وغیرہ یا کوئی جنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے یہ ہیومینیٹیرین جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں نا اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے 4 نمبر پہ گلوبل پارٹنرشپ، عالمی جو شراکتیں ہوتی ہیں۔ جو فارن کنٹری ہوتے ہیں نا وہ ہیلپ کر لینے یا دینے کے لیے جو بین الاقوامی تعاون اور عطیہ دہندگان ہوتے ہیں نا، عطیہ دینے والے ہوتے ہیں جو لینے والے ہوتے ہیں کنٹری، اس کے درمیان میں شراکت داری کو فروغ دیتی ہیں۔ مطلب یہ ایڈ دینے اور لینے والوں کے بیچ میں جو آتا ہے نا گلوبل پارٹنرشپ آتا ہے، اور سفارتی تعلقات اور باہمی فہم و تفہیم کو فروغ دیتے ہیں۔ آپس میں یہ ان کے تعلقات بناتے ہیں تاکہ یہ جو پورا کنٹریز ہیں وہ بھی ترقی کر سکیں۔ اور 5 نمبر پہ ڈونر ریسیپینٹ ریلیشن۔ یہ جو تجارتی ہوتے ہیں نا اس کو فروغ دیتے ہیں۔ عطیہ جو لینے والے ہوتے ہیں نا عطیہ کنندگان اور وصول کنندگان ہوتے ہیں نا اس کے بیچ میں جو تعلقات ہوتے ہیں، غیر ملکی جو امداد ہوتی ہے نا، جو فارن ایڈ ہوتی ہے، وہ عطیہ جو لینے والے ہوتے ہیں اور جو کنٹری دینے والے ہوتے ہیں اس کے درمیان میں سفارتی تعلقات اور شراکت داری کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ بات چیت تعاون اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وسیع و اقتصادی ترقی اور سیاسی جو تعاون ہوتا ہے نا وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مزید برآں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹریز ہیلپ لیتے ہیں اس کے درمیان میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کی مواقع پیدا کر سکتے ہیں، جس سے دونوں جو فریقیں ہوتے ہیں نا اس کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ٹریڈ پروموشن۔ اس کے اندر جو ہوتے ہیں تجارت ہوتے ہیں اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ وصول کرنے والے جو ہے فارن ایڈ جو ہوتا ہے نا وصول کرنے والے جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کو تجارتی صلاحیت کو بہتر بنانے اور عالمی معیشت ہے نا جو اس کے اندر زیادہ فعال طور پر حصہ لینے میں مدد کر سکتی ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی جو تعمیر ہوتی ہیں یا لاجسٹکس ہوتے ہیں اس کو بڑھانے اور برآمدی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور کنٹری جو ہوتے ہیں اس کو اپنے تجارتی نیٹ ورک کی وسعت دینے اور برآمدات بڑھانے کے قابل بنا سکتی ہے۔ یہ مزید یہ کہیں گے کہ جو امداد ہوتی ہے ایڈ ہوتی ہے نا اس کے استعمال اس کے استعمال جو ہوتا ہے نا تجارت سے متعلقہ پالیسیوں اور صلاحیتوں میں مدد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تجارتی لیبرلائزیشن اور مارکیٹ تک رسائی کو آسان بنا دیتا ہے یہ۔ تو نیکسٹ ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ۔ انسانی جو سرمایہ کاری ہے نا اس کو ترقی دینا ہے۔ تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے دی جانے والی جو ایڈ ہوتی ہے نا وصول کنندہ جو کنٹری ہوتے ہیں جو لے رہے ہوتے ہیں انسانی سرمایہ کی ترقی کو بڑھا سکتی ہے۔ معیاری تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات جو ہوتی ہیں
اس تک رسائی سے مل سکتی ہے تاکہ بہتر بن جائیں. یہ جو ایڈ ہوتی ہے ایک ہنر مند جو کنٹریز ہوتا ہے دوسرے کنٹریز کو دے دیتا ہے تاکہ اس کے افرادی قوت جو ہے نا وہ پیدا ہو سکے. مزدور جو ہوتا ہے اس کی پیداوار، لیبر جو ہوتی ہے اس کی پیداواری جو صلاحیت ہے اس کو بہتر بناتی ہے اور اقتصادی کارکردگی جو ہوتی ہے نا اس کو فروغ دیتی ہے. اس کے نتیجے میں جو پائیدار اقتصادی اور ترقی ہوتی ہے نا اس کو اور غربت جو ہوتی ہے نا اس کو بہتر بنا سکتی ہے اور غربت میں کمی کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ نیکسٹ ہے انویسٹمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ. سرمایہ کاری اور انٹرپرینیورشپ جو ایڈ ہوتی ہے وصول کرنے والے جو کنٹری ہوتا ہے اس میں سرمایہ کاری اور کاروبار کو فروغ دے سکتی ہے. جو مالی معاونت ہوتی ہے، تکنیکی مہارت ہوتی ہے یا صلاحیت سازی ہوتی ہے، اس کے پروگرام سازگار کاروباری ماحول کی ترقی ملکی جو اور غیر ملکی جو ہوتی ہے نا ڈومیسٹک کنٹری یا اس کا کنٹری کے اندر یا باہر جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور کاروباری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو فروغ دینے میں بہت اچھا ثابت ہو سکتے ہیں. یہ اس سے جدت ملازمت کی تخلیق اور نجی شعبے کی ترقی کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. اور لاسٹ پہ آتا ہے اکنامک اسٹیبلٹی. جو اقتصادی ہے نا اس سے اقتصادی استحکام جو ہو رہا ہوتا ہے. ایڈ ہوتی وصول کرنے والے جو کنٹری ہوتا ہے اس کی معیشتیں جو ہوتی ہیں اس سے مستحکم کرنے کے میں مدد کر سکتی ہے. خاص طور پر بحران اگر پیدا ہوتا ہے اس کے وقت معاشی بدحالی، قدرتی آفات یا تنازعات کے دوران میں مالی امداد جو ہوتی ہے نا وہ استحکام یا ضروری جو خدمات ہوتی ہیں اس کو برقرار رکھنے اور مزید اقتصادی زوال کو روک سکتی ہے. یہ امداد ایڈ ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے نا اداروں گورننس اور پالیسیوں فریم ورک کو مضبوط کرنے، معاشی استحکام اور لچک کو فروغ دینے کے لیے جو ہے نا اس کے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.